الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کا عنوان ہے کہ قربانی کے احکام و مسائل، کچھ ایسی باتیں یا کچھ ایسے احکام و مسائل جو ہم سب کو قربانی سے پہلے ضرورت پڑتی ہے، ان مسائل کا ایک طرح سے اعادہ ہے بول سکتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر سال اس وقت آپ کے سامنے اور اکثر مسجدوں میں اس عنوان پر تقریریں ہوتی ہیں تاکہ ان احکامات کا جو ضروری احکامات ہیں ان احکامات کا ہمارے سامنے اعادہ ہو اور پھر قربانی اچھی طرح سے ہم انجام دے سکیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ وقت، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ہفتے یا ہر مہینے ہونے والی یا پیش آنے والی چیز نہیں ہے، سال میں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے، اس لیے ان احکامات کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ قربانی کے کچھ احکام و مسائل۔ اس سے پہلے کہ ان احکام و مسائل کو آپ کے سامنے رکھے جائیں مختصراً، پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی حکمت کیا ہے۔ کئی حکمتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ حکمت کے تعلق سے اگر دیکھے جائے کہ وہ تقرب الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھی حکم ہو جس کا ہمیں پابند بنایا گیا ہو، جب ہم ان احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کا مقصد، اس کی حکمت یہی ہوتی ہے کہ اس سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کریں، اللہ کی قربت کو ہم حاصل کریں، اللہ کی رضامندی ہم حاصل کریں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کے سب اللہ کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں، جیسے سنت ابراہیمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عام کیا، اسی طرح ہمارے بھی ذمے ہیں کہ ہم اس سنت کو عام کریں، اور شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، یہ بھی ایک حکمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جانوروں کو طاقت و قوت ہونے کے باوجود ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہمارے تابع کر دیا۔ آپ اونٹ کو لے لیجئے، وہ اتنا طاقت و قوت والا جانور ہے کہ کئی لوگوں کو وہ تباہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اسے اس طرح بنایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسے کنٹرول کر سکتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسے ادھر سے ادھر لے جا آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مسخر کر دیا تاکہ ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ اس کے بعد آئیے، سرسری طور پر میں نے کوشش کی ہے کہ جامع طور پر، مختصر طور پر جو ہمارے لیے اہم اور ضروری چیزیں ہیں ان احکامات کو آپ کے سامنے رکھے جائیں اور پھر اسے یاد رکھے جائیں تاکہ اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ آئیے قربانی کے تعلق سے ایک حدیث رکھتا ہوں، پھر احکام و مسائل کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي کہ سب سے پہلی چیز اس دن، کس دن؟ عید کے دن، یعنی سب سے پہلی چیز جو ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں گے. عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے ہم نماز ادا کریں گے. ثم نرجع فننحر، پھر ہم گھر لوٹیں گے اور قربانی کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا کہ جس طرح میں نے بیان کیا ہے، جس طرح میری سنت ہے، جو اس طرح کرے گا وہ میری سنت کو پائے گا، اور جو اس طرح نہیں کرے گا گویا کہ وہ سنت کے طریقے پر اس نے عمل نہیں کیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے اس طرح کیا اس نے میری سنت کو، میرے طریقے کو پایا اور میرے طریقے کو اختیار کیا. یعنی سب سے پہلی چیز کہ نماز ادا کیا، پھر گھر لوٹا اور قربانی کیا. جس نے اس طرح طریقے کو اختیار کیا اس نے میری سنت کو اختیار کیا. ومن ذبح قبل، اور جس نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا یعنی قربانی کر دی تو یہ قربانی نہیں ہوا. فإنما هو لحم قدمه لأهلي، تو یہ عام گوشت ہے جس طرح آپ کو بازاروں میں یا کہیں اور ملتا ہے، اسی طرح کا گوشت ہے جو اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے آگے کیا. یعنی جب تک نماز نہ ہو اس وقت تک آپ کی قربانی نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اسے یاد رکھنے اور سمجھنے جاننے کی ضرورت ہے. بہت دفعہ شہروں میں دیکھا جاتا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی وہ ہے، بہت زیادہ قریب سے نہیں دیکھا گیا، لیکن کبھی کبھی سننے آتا ہے کہ جو لوگ اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری لے کے کرتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسا محسوس ہوتا ہے صبح سب نماز بھی نہیں ہوئی ہوگی، بعض دفعہ وہ کاٹے بیٹھے ہیں. اگر اس کی نماز نہیں ہوئی، جس نے قربانی آپ کے پاس دی ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. پھر یہ حدیث میں بالکل وضاحت ہے، یہ صراحت ہے کہ جس کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے کہ وہ کیا کریں، نماز تو پڑھ لے پہلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ سب سے پہلی چیز جو آج کے دن ہم کریں گے، نماز پڑھیں گے، گھر لوٹیں گے، پھر قربانی کریں گے. تو اگر نماز پڑھے نہیں ہیں، قربانی کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فإنما هو لحم قدمه لأهلی، کہ یہ صرف عام گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے آگے کیا ہے. لیس من النسک فی شیء، یہ کوئی قربانی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی. اب آئیے قربانی سے جڑے ہوئے کچھ مسائل جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ان چیزوں کو ہم سیکھے جانیں اور پھر اس پر عمل کریں. سب سے پہلی چیز جو بہت مشہور بھی ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے چاند دیکھنے کے بعد حجامت وغیرہ نہ کروائے، بال نہ کٹوائے، مونچھیں نہ کٹوائے، ناخن وغیرہ نہ کٹوائے. مسلم کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم حلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند کیا کر لو، دیکھ لو. واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، اور تم میں سے ایک شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اسے بال اور ناخن سے خود کو روکنا چاہیے. مطلب اب اس کے بعد نہیں کاٹنا چاہیے، اس سے پہلے کاٹ لینے چاہیے. اس کے بعد نمبر 2، جانور کا انتخاب بہیمۃ الانعام میں سے کرنے چاہیے. قرآن میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، یعنی بہیمۃ الانعام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اہل علم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہیمۃ الانعام جو جانور ہے اس کہتے کسے ہیں. اونٹ، اونٹنیاں، گائے، بیل، بکرے، بکریاں، بھیڑ، مینڈھے، یہ اس طرح کی جو جانور ہے یہ مراد ہے، اور اسی میں سے قربانی کے لیے انتخاب کرنا چاہیے. سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی، ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے. ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ان بہیمۃ الانعام جانوروں میں سے اس پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرے، یعنی اللہ کے نام پہ اسے قربان کرے. نمبر 3، قربانی کے جو جانور ہے ان عیوب سے پاک ہونے چاہیے، یعنی قربانی کے جانور میں یہ عیوب نہیں ہونے چاہیے جو حدیث میں آیا، بہت وضاحت کے ساتھ آیا ہے، اس لیے ان عیوبات سے وہ جانور پاک ہونے چاہیے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 چیزیں ہیں جو قربانی کے جانور میں درست نہیں ہیں. یعنی اگر ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو تو وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے. پہلا العوراء بین عورها، اس کی آنکھ میں ایسا بھینگا پن ہے کہ دور سے دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ اس کی آنکھ میں کچھ خرابی ہے، یا تو مکمل اندھائی ہے، آنکھ جو ہے وہ ہو گیا ہے، عیبدار ہے،
یا پھر اس طرح ہے کہ دور سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے آنکھ میں کیا ہے، کچھ خرابی ہے، اس کے پوری طرح سے وضاحت کر دی گئی کہ دور سے سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ آنکھ میں خرابی ہے، تو وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہوگا۔ والمریضۃ بین مرضها، یا ایسی بیماری جو بیماری بالکل واضح ہو، ایک دم ظاہر ہو، ایسی بیماری جو دیکھ کر سمجھ آ جائے کہ ہاں یہ جانور بیمار ہے یا اس میں کوئی بیماری، اس جانور کو کوئی بیماری لاحق ہے، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگا۔ والعرجاء بین ضلعها، یا ایسا لنگڑا پن جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، تھوڑا بہت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا چلے تو بھی، لیکن چلنے کے وقت سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں یہ لنگڑا ہے، تو پھر درست نہیں ہے، اس کے قربانی درست نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، والکثیر التی لا تنقی، یا ایسا جانور کہ جس کی ہڈی میں گوشت ہی نہ ہو، اتنا لاغر اتنا کمزور کہ اسے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اس جانور میں گوشت ہے ہی نہیں، تو ایسا جانور بھی کیا ہے، قربانی درست نہیں ہوگی۔ تو اب اس سے ایک چیز تو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ جب بھی ہم قربانی کے لیے جانور لیں تو کوشش کریں کہ وہ موٹا تازہ ہو، فربا ہو، اور ان 4 عیوبات سے ضرور پاک ہوں، یعنی یہ 4 عیوبات میں سے کوئی بھی ایک عیب اس جانور میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ قربانی درست نہیں ہوں گے۔ جو بھی قربانی دے رہے ہیں ان مسائل کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس جانور کو لیتے ہوئے کس طرح طے کریں کہ یہ قربانی کے لیے درست ہے، یعنی اس کی عمر سے کریں یا کیا کریں۔ حدیث میں آیا کہ وہ مسنہ ہونا چاہیے، جو بھی جانور قربانی کے لیے ہم لے رہے ہیں وہ دانتا ہونا چاہیے۔ اب آج کے دور میں دانتا پہچاننا بھی ایک بہت اپنے آپ میں وہ ہے، اہم کام ہے کہ پہچانے کیسے۔ اس کے جو چھوٹے دانت ہیں جس کو ہم دودھ کے دانت بھی بولتے ہیں، وہ اکھڑنے کے بعد اس کے بڑے 2 دانت نکلے سامنے، اسے دانتا کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ تعریف کی جاتی ہے، بتلائے جاتے ہیں۔ اب اگر ایک آدمی جس کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح دیکھیں تو اس کی عمر کس طرح طے کرے کہ کتنے عمر کے کم از کم ہونے چاہیے، یہ اہل علم نے طے کی ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ دانتا اگر آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم دیکھ کر لے سکتے ہیں، تب تو پھر اسی طرح لینے چاہیے تاکہ حدیث پر مکمل طور پر عمل ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ عام طور پر جو دیکھا گیا معاشرے میں جانور جو دانتا ہوتے ہیں، اس طور پر اس چیز کو دیکھتے ہوئے اہل علم نے اس کی ایک عمر طے کی ہے۔ اگر اونٹ ہے تو 5 یا اس سے زائد ہونے چاہیے، 5 سال کا یا اس سے زائد ہونے چاہیے۔ اگر گائے یا بیل ہے تو اس کی عمر 2 یا اس سے زائد ہونے چاہیے، یا مینڈھا، بھیڑ، بکرے، اگر یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ 1 یا اس سے زیادہ عمر کے ہونے چاہیے۔ ایک روایت ہے جس کی وجہ سے کافی اختلاف ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ عام آدمی اختلافات میں نہ پڑیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حدیث میں ایک لفظ آیا اصل میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جضعۃ من الضأن، جو ضأن ہے جسے بھیڑ کہتے ہیں یا جو بھیڑیا ہی کہتے ہیں ضأن کو، اس میں سے مسنہ کے بجائے اگر وہ جضعہ ہے تب بھی کافی ہے۔ جضعہ کہتے کس کو ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ کسی نے کہا جضعہ 6 مہینے کے بعد وہ جضعہ کے حکم میں ہو جاتا ہے، کسی نے کہا نہیں اس کی بھی عمر 1 سال ہی ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے اختلاف سے بھی بچے جائیں تب بھی یہ دیکھے جائیں گے کہ 1 سال کے بھی وہ ضأن ہونا چاہیے، یعنی وہ بھیڑ ہونا چاہیے، تب جا کے وہ قربانی کے لیے کیا ہوگا، وہ درست ہوں گے۔ اصل میں جو بھیڑ ہوتے ہیں دوسرے بکروں کے مقابلے وہ جسمانی اعتبار سے تھوڑا فربا ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی کیا کرو، ضأن میں سے جضعہ تم وہ کر دو، قربانی کر دو، یہ تمہارے لیے درست ہوگا۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ جضعہ ہوتا ہے یا 1 سال کے بعد، تو اس میں جو یقینی بات ہے اسے اختیار کرنے چاہیے۔ 6 مہینے میں پھر اختلاف رہ جاتا ہے، اس لیے جب 1 سال کا پکڑیں گے تب یقینی ہوگی اور اختلافات سے بالکل بچ جائیں گے۔ اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور جب بھی خریدے دانتا دیکھ لے اور پھر اس کے بعد بے فکر ہو جائے۔ ان عمر کا اور سالوں کا آپ کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور اس طرح کی الجھنوں میں ہم اور آپ نہیں پڑیں گے۔ چنانچہ جب بھی جانور لینے جائیں دیکھیں تو دانتا دیکھنے کی کوشش کریں، اگر نہ ہو تو اہل علم نے ایک طریقہ بتلایا ہے کہ عام طور پر ہر جانور الگ الگ ایج بیان کیے گئے، اونٹ کے لیے الگ، گائے اور بیل کے قبیل سے جو اس کے الگ، اور بکروں کے قبیل سے جو ہے اس کے الگ بیان کیے گئے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ ذبح مت کرو مگر دانتا، یعنی دانتا جانور ہی ذبح کرو۔ آگے ارشاد فرمایا الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جضعۃ من الضأن، لیکن اگر تمہیں دانتا ملنا مشکل ہو رہا ہے
تب کیا کرو؟ یہ ضأن میں سے جزع دو. اب وہی جزع کا اختلاف ہے کہ 6 مہینے کے بعد وہ بھیڑ ہوتا ہے یا 1 سال کے بعد. اگر بکرا ہے تب تو 1 سال سے زائد ہی ہونے چاہیے. یہ مسئلہ بھیڑ کا ہے. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا جب تمہارے لیے مشکل ہو جائے دانتا تلاش کرنا. آج کل تو بہت آرام سے مل جاتا ہے. دانتا جانور تلاش کرنا بہت آسان ہے, اتنا مشکل ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بیان کیا کہ جب تمہیں بہت مشکل ہو جائے تب تم ایسا کر سکتے ہو. اس کے بعد آئیے نمبر 5, قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد ہے. جیسے ابھی روایت آپ کے سامنے ایک آئی, بخاری کی روایت, حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھی, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھی, پھر آپ نے خطبہ دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے جانور ذبح کیا. اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا من ذبح قبل ان يصلي, جس نے نماز سے پہلے ذبح کی, فليذبح اخرى مكانها, تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوبارہ کوئی دوسرا جانور ذبح کرے, یعنی وہ اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. ومن لم يذبح فليذبح ببسم اللہ, اور جو شخص ذبح نہیں کیا ہے ابھی, یعنی اب نماز پڑھ لیے ہیں, خطبہ بھی ہو گیا, تو اب اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے کر کیا کرے, ذبح کرے. بخاری کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه, کہ جس نے نماز سے پہلے ذبح کی گویا کہ اس نے اپنے لیے ذبح کیا, اللہ کے لیے اس نے ذبح نہیں کی, اس نے اپنے لیے ذبح کیا. ومن ذبح بعد الصلاة, اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا, فقد تم نسکه وأصاب سنة المسلمین, اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس نے قربانی کو مکمل پایا, اس نے قربانی کو مکمل کیا اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کو اختیار کیا. اور جس نے پہلے کر لیا گویا کہ اس نے اپنے آپ کے لیے کیا, کسی اور کے لیے یعنی اللہ کے لیے نہیں کیا, وہ اپنے آپ کے لیے کیا. اس لیے نماز پڑھنے کے بعد, خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جانور ذبح کرنے چاہیے. مسئلہ نمبر 6, ایک بکرا یا بکری تمام گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس میں بعض دفعہ بہت وہ ہوتی ہیں, یا تو لا علمی کی وجہ سے یا کئی دفعہ اور بھی کئی مسائل کی وجہ سے. ایک گھر والے کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر ہے, ایک ہی چولہا ہے, اس میں جو ہے ایک ساتھ سب کھاتے پیتے ہیں, تو ان تمام لوگوں کی طرف سے ایک بکرا یا بکری کیا ہے, کافی ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تحدید نہیں کی کہ اگر 5 ہے تب کافی ہو جائیں گے, 15-20 ہے تب نہیں ہوں گے, ایسا نہیں ہے. 50 لوگ بھی ہیں تب بھی کافی ہو جائے گا, 50 لوگ بھی ہے تب بھی کافی ہو جائے گا. حکمت یہ ہے کہ قربانی یا بکرا ذبح کیا جائے وہ کھانے کے لیے تھوڑی کیا جا رہا ہے, کھانے کا حکم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ ایک اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ آدمی اپنی جانب سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے ایک بکرا ذبح کرتے تھے, اور یہ کافی ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے طرف سے, اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا یا بکری ذبح کر دے تو کافی ہو جائے گا. چنانچہ ترمذی کی روایت ہے, حضرت عمارہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عطاء بن یسار کو کہتے ہوئے سنا, انہوں نے پوچھا, وہ کہتے ہیں سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کس طرح ہوا کرتا تھا. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کس طرح دیا کرتے تھے, کس طرح ہوا کرتا تھا. فقال, وہ کہتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاة عن وعن اہل بیتی, کہ آدمی ایک بکرا ذبح کرتا تھا اپنی طرف سے بھی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے بھی. فیاکلون, وہ اس میں سے خود بھی کھاتا, ویطعمون, اور دوسروں کو بھی کھلاتا. جیسا کہ قرآن میں آیا کہ خود کھاؤ اور ضرورت مندوں کو, فقیروں کو, مسکینوں کو بھی کیا کرو, کھلاؤ. تو لوگ ہمارے زمانے میں ایسے ہی کیا کرتے کہ ایک بکرا اپنی جانب سے اور اپنے اہل و عیال کی جانب سے بھی وہ ذبح کیا کرتے تھے, خود کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے. حتی تباہ الناس فصارت کما ترى, پھر وہ کہتے ہیں پھر لوگوں میں فراوانی آ گئی, مال و دولت کہ بہت زیادہ آ گئے, پھر تم دیکھ رہے ہو جو دیکھ رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ اب تم دیکھ رہے ہو کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے زیادہ وہ کرنے کی وجہ سے کئی جانور ذبح کر رہے ہیں. کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ جانور ذبح کرنے سے کہیں تکبر, گھمنڈ, اس طرح کی چیزیں آ رہی تب تو پھر نہیں کر سکتے ہیں. تب تو پھر نہیں کر سکتے ہیں کہ کئی جانور آپ کریں اور پھر صرف اس وجہ سے کریں تاکہ لوگ کہیں کہ کئی جانور انہوں نے قربان کیا ہے, تب تو پھر نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ویسی کریں تب کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آئیے نمبر 7, گائے میں 7
گائے بیل میں 7 اور اونٹ میں 7 یا 10 کفایت کر جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بکرا یا بکری ذبح نہیں کر رہے ہیں تو اگر حصے داری کے ساتھ کر رہے ہیں، جسے ہم شراکت داری بھی کہتے ہیں کہ ایک جانور میں شراکت داری لے رہے ہیں، تو گائے یا بیل میں 7 لوگ، اونٹ میں 7 یا 10 لوگ کافی ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک ساتھ شریک ہو جائے ایک جانور میں تو کفایت کر جاتا ہے۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر اضحى، تو قربانی کا وقت ہو گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7، تو ہم گائے میں 7 لوگ شریک ہو گئے، وفی البعیر 10، اور اونٹ میں 10 لوگ، اس طرح ہم شریک ہو گئے اور ہم نے قربانی کی۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البقرۃ عن 7، گائے یہ 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، والجزور عن 7، اور اونٹ بھی 7 لوگوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے گائے یا بیل میں 7 اور اونٹ میں 7 یا 10 لوگوں کی طرف سے یہ کفایت کر جاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے مختصر طور پر کچھ آداب قربانی کے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں تاکہ قربانی کرتے ہوئے ان آداب کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ نمبر 1، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری وغیرہ کو اچھی طرح تیز کر لینے چاہیے، اور یہ بہت حکمت کی بھی بات ہے کہ چھری وغیرہ تیز نہ ہوں اور آپ جانور پر اس کو بہت زیادہ رگڑتے رہیں تو یہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، مسلم کی روایت حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سنتانی حفظتہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 باتیں ہیں جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی ہیں، یعنی آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور میں نے اسے حفظ کیا، یاد کر لیا ہے۔ کیا ہے؟ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو، اچھے طریقے کو مقرر کیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، لہٰذا جب تم کیا کرو، جنگ کے میدان میں قتال کرو تو اچھی طرح کرو، تکلیف نہ دو، ایک دم جس طرح جو ہے قتل کرنے کا حکم ہے اسی طرح کرو، تکلیف دے کر نہ کرو، مسئلہ نہ کرو، ناک کاٹ لیے کان کاٹ لیے، اس طرح نہ کرو، اس طرح کرنے سے منع کیا گیا۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور جب ذبح کرو جانور کو تو اچھی طرح کرو۔ یہ اصل بتلانا مقصود ہے کہ جب جانور ذبح کیے جائیں تو اسے بھی اچھی طرح کیے جائیں، اس کے چاقو اچھی طرح جو ہے تیز کیے جائیں، اسے جب ذبح کرے تو خیال رکھیں کہ زیادہ اس میں رگڑ کرنے کی ضرورت نہ ہو، بہت جلد وہ کیا ہو جائے، ذبح ہو جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور ایک شخص کو تم میں سے چاہیے کہ وہ اپنے چھری وغیرہ کو اچھی طرح تیز کرے تاکہ وہ اپنے جانور کو آرام پہنچائے۔ اچھی طرح جب تیز ہوگا تو جلدی کٹ جائے گا، زیادہ رگڑ ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور تکلیف زیادہ نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھلایا ہے کہ چھری وغیرہ اچھی طرح تیز کر لینے چاہیے۔ نمبر 2، بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اپنی قربانی اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آدمی کیا کرے، اپنا جانور خود سے ذبح کرے۔ اگر کوئی نہ کر سکے تو کوئی اور بھی کرے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ اپنا جانور اپنی طرف سے جو کر رہے ہیں اسے خود ذبح کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے، بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے، رنگ برنگ کے 2 مینڈے کو آپ نے ذبح کیا، یعنی قربانی کی۔ فرأیتہ، تو میں نے دیکھا، واضعا قدمہ علی صفاہہما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مینڈوں کے گردن پر پیر رکھا، آپ نے جب ذبح کرتے لٹاتے ہیں پھر اس پر پیر رکھتے ہیں تاکہ وہ کیا نہ ہو، زیادہ ہل نہ سکے، ہلے ڈولے نہیں۔ پھر آپ نے ذبح کیا، پھر آگے ارشاد فرمایا وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرْ، پھر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ذبح کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا طریقہ بھی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ طریقہ بھی کیا ہے، یہی ہے کہ لٹائے جائیں، اس کے گردن پر پیر رکھے جائیں اور پھر ذبح کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی ہے، اسے بھی یاد کر لینے چاہیے ورنہ اتنا ہی کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ نے ذبح کی۔ مسلم کی روایت ہے ثم قال، پھر آپ نے یہ کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ذبح کیا کہ اللہ تو اسے میری جانب سے، میرے اہل و عیال کی جانب سے اور پوری امت کی جانب سے کیا کر،
قبول فرما لے۔ یہ دعا بھی مسلم کی روایت ہے، یہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آئیے آخری چیز کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ قرآن میں آیا کہ خود کھائے آدمی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے، فقیر، مسکین، رشتہ دار، ضرورت مند، اس طرح کے لوگوں کو بھی کیا کرے، آدمی کھلائے۔ چنانچہ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کہ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور جو لوگ ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اسے بھی کیا کرو، کھلاؤ۔ اس میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسیوں میں اور قریب میں رہنے والے لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو قربانی نہیں دیتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں، وہ اتنے وہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ قربانی کر سکیں، تو خاص طور پر ان لوگوں کے کیا کرنے چاہیے، خیال رکھنے چاہیے۔ وہ لوگ جو دوسری جگہ سے آ کر رہ رہے ہوتے ہیں کام کاج کے ارادے سے یا کچھ اور ضرورت کی بنیاد پر مسافر ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان تک بھی گوشت کیا کرنے چاہیے، پہنچانے چاہیے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے اور دکھیں گے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، اپنی فیملی کو گھر چھوڑ آئے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں وہ، اور اس دن تو ظاہر بات ہے سب چھٹی پہ ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے یا جنہوں نے جو قربانی نہیں کر سکے ہیں، ان لوگوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، خود بھی کھانا چاہیے اور ان لوگوں تک بھی پہنچانے چاہیے۔ سورہ حج ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی یہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں تک بھی گوشت پہنچاؤ یا انہیں بھی کھلاؤ جو ضرورت مند ہو، جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ انہوں نے بھی قربانی کی ہے۔ اور عید نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آدمی خود بھی خوشیاں منائے اور دوسروں کی خوشیوں میں وہ شامل ہو، دوسروں کی خوشیوں میں وہ اپنا حصہ داری لے تاکہ ان کو بھی اس دن خوشیاں وہ کیا کر سکیں، فراہم کرا سکیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قربانی دیں، اور قربانی کی حکمت یہی ہے کہ ہم اس سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون، اللہ کو صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری پہنچتا ہے کہ ہم نے جو یہ قربانی کی ہے، ذبح کیا ہے، یہ ہم نے کس لیے کی ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب ہمیں ایک ایکسٹرا چیزیں شریعت نے دی ہیں کہ ہم اس گوشت میں سے خود کھا بھی سکتے ہیں، اسے رکھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں تک اسے پہنچا بھی سکتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ خود بھی اس میں سے کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی پہنچانے چاہیے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر عبادت اور اللہ کے ہر احکامات کو قرآن و سنت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔